کہ بھائی انتقال کر گئے غالباً 13 تاریخ کو، اور 13 تاریخ کو ہی ہم نے ڈی سی راولپنڈی کو پیرول پہ جنازے میں اس کی شرکت یقینی بنانے کے لیے درخواست دی، جو ان ظالموں نے بلا کسی وجہ کے اس پہ کوئی جواب بھی نہیں دیا، اور یوں شہریار اپنے بڑے بھائی کو نہ دیکھ سکے۔ میں جب جیل گیا تو بھائی کی وفات کے واقعے سے انتہائی افسردہ تھے، لیکن میں تو اس سوچ میں تھا کہ 2 جون کے حکم نامے پہ عمل کرتے ہوئے سپرنٹینڈنٹ جیل نے اس کو ڈیتھ سیل سے نکال کے اس کی انٹائٹل بیرک میں شفٹ کیا ہوگا۔ تب یہ خوفناک انکشاف ہوا کہ انہوں نے 8x8 کا جو سیل تھا اس سے بھی چھوٹے سیل 6x6 میں شفٹ کیا، یا 6.5، اور وہ سیل جو ہیں بدنام زمانہ سیل ہیں اڈیالہ جیل میں، جس میں پھانسی دینے سے پہلے ممتاز قادری کو رکھا گیا تھا۔ اور یہ وہ سیل تھا جس میں جب جیل میں یہ ڈیٹیکٹ ہوا کہ 6000 کے لگ بھگ جو وہاں قیدی اولاتی ہیں، ان میں بہت سارے لوگ بیمار ہیں، مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں، تو کچھ اولاتی ہیں ان میں بہت سارے لوگ بیمار ہیں، مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں، تو کئی سارے ایڈز کے مریض نکل آئے تھے، بہت سارے ٹی بی میں مبتلا تھے، تو ان بقایا قیدیوں کو بچانے کے لیے ان کو ان سیلوں میں رکھا جاتا تھا، اور اس میں یہ سیل بھی شامل تھا جس میں ایڈز اور ٹی بی کے مریضوں کو رکھا گیا تھا۔ شہریار نے مجھے جب یہ بتایا کہ اس کو جس سیل میں رکھا گیا، پہلے والے سیل میں باتھ روم تھا، اس میں باتھ روم بھی نہیں ہے۔ دوسرا اس نے یہ بھی انکشاف کیا کہ ابھی تک اس کو پلو، تکیا یا فوم یا کوئی میٹرس سونے کے لیے نہیں دیا گیا ہے۔ 1 مہینہ وہ ننگی زمین پہ سوتا آ رہا ہے۔ اپنے بھائی کے فوتگی سے اور اس کو نہ دیکھنے کی وجہ سے کافی مایوس اور کافی خفا تھا، لیکن جو اس نے میرے ساتھ اپنے مسائل شیئر کیے، اس میں ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ وہ اپنے بچیوں کے سیکیورٹی کے حوالے سے انتہائی پریشان تھے، اور غالباً اسی کے کہنے پہ اس کے اہل خانہ جو ہیں وہ اسلام آباد میں اپنا گھر چھوڑ کے، بچے اپنی تعلیم چھوڑ کے کہیں پر روپوش ہو چکے ہیں۔ اور یہ بھی مجھے کل اس کی زبانی ہی پتہ چلا، اور جیل حکام سے بات کرنے کے بعد، کہ شہریار افریدی جو ہیں اس کا جو لیفٹ ہاتھ تھا وہ سن ہو چکا تھا، اور اس کا بلڈ پریشر جو ہے وہ اب نارملی ہائی جو ہے ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ ہم نے ہائی کورٹ کو یہ بھی درخواست دی تھی کہ میڈیکل کمیشن جو ہے اس کو ایگزامن کرے، اور ہائی کورٹ نے اس حوالے سے بھی احکامات دیے تھے، لیکن کہ عدالت عالیہ کے کسی ایک حکم پہ جو ہے نہ جیل انتظامیہ نے عمل درآمد کیا، نہ ڈی سی اسلام آباد نے کیا، نہ چیف کمشنر نے۔ ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں شہریار اور اس کی خاتون خانہ کی گرفتاری کو بلا جواز، غیر قانونی اختیارات کا ناجائز استعمال اور ایک کرمنل ایکٹ قرار دیا تھا، اور شہریار افریدی کو اس فیصلے میں یہ حق دیا ہے کہ وہ ان افسران کے خلاف محکمانہ طور پہ یا قانونی طور پر اپنی ریمیڈیز اویل کر سکتا ہے۔ اس فیصلے کے بعد جو ہے ڈی سی راولپنڈی نے جو ہے اس کو 3 MPO میں گرفتار کیا، اور ابھی 2 دن پہلے 13 تاریخ کو انہوں نے جو ہے اس کی 3 MPO کے آرڈر میں مزید 15 دن کی جو ہے ایزادگی کی ہے، جس کو ہم نے لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں چیلنج کیا ہے۔ آج کارروائی جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھی، وہ بھی ایک چنبے اور حیرت کی بات ہے کہ شہریار افریدی کو I9 تھانے کی FIR میں گرفتار کرنا ہے۔ اب یہ جو ہے ہم نے عدالت کو استدعا کی تھی گزشتہ ماہ کہ جی یہ گرفتار اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ جب 3 MPO ختم ہوگا تو بعد میں اس کو گرفتار کر کے اس کی جو قید و بند ہیں اس کو طوالت دی جائے گی، جس پر ہائی کورٹ نے حکم کیا تھا 2 جون کے فیصلے میں کہ 7 جون تک ہر حالت میں اس کو اس کیس میں گرفتار کیا جائے، اور جیل حکام کو بھی ہدایت کی تھی کہ اس کو جب مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے تو اس میں پولیس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ انہوں نے 7 تاریخ کو پیش نہیں کیا، جس پر ہم نے تبین عدالت کی درخواست دائر کی۔ آج جو ہے اس میں نوٹس تھا، اس میں سنوائی تھی، اور جب پولیس والے جو ہیں وہاں پہ آئے تو انہوں نے ان سے جج صاحب نے یہ استفسار کیا کہ آپ یہاں پہ کیا وضاحت دے رہے ہیں، تو انہوں نے کوئی وضاحت نہیں دیا۔ جج صاحب نے بار بار استفسار کیا کہ رکاوٹ کیا ہے، ادھر ادھر کی بہانے مارتے رہے۔ میں نے فاضل عدالت کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بیان دیا کہ بیسیکلی پہلے تو سیکٹری اور انٹیریئر منسٹر اور IG جو ہیں وہ عدالتوں کے حکم کو پامال کرتے تھے، لیکن اب تو یہ
जेल सुपरडेंट, SHOs, थानेदारों की भी सींग निकल आए हैं। वो भी अब अदालत आलिया हाई कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन में पास किए गए अहकामात को जो हैं नहीं मान रहे हैं। और ये मैंने अदालत से अर्ज़ की कि जी ये इन अमाल से और इन इक़दामात से कसदन अदालतों की बेतवकीरी कर रहे हैं, ताकि अवाम पाकिस्तान के सामने अदालतों की जो मेजेस्टी है, जो जस्टिस सिस्टम की मेजेस्टी है, अदालतों का जो इख्तियार हैं, जो वक़ार हैं, वो पामाल हो, लोगों के नज़र में बेतवकीर हो, बिलिटल हो इन द एस्टिमेशन ऑफ द पब्लिक। और इस तरीके से वो ये जताना और बताना चाहते हैं कि अगर आप रिहा करेंगे और जितनी बार करेंगे और जो भी हुक्म देंगे हम बार बार पकड़ेंगे और किसी हुक्म को नहीं मानेंगे। अदालत आज ये अनाउंस किया कि हम इसमें एक तहरीरी हुक्म जारी करेंगे। बहरहाल मैं बारहा ये कह चुका हूँ कि किसी एक हुक्म पर भी इस्लामाबाद में जब से ये IG इस्लामाबाद आए हैं, आप सबको इल्म है कि कानून यहाँ से रुखसत हो चुका है और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, अंधेर नगरी चौपट राज, लोगों के घरों में घुसना, लोगों को घरों से खींचना, ख़वातीन की जो है उसको बेदर्दी से ख़वातीन की जो है जिस्मानी तशद्दुद करना और लोगों को आपसे बेजाम में रखना, सियासी वर्करों के ख़िलाफ़ जो हैं ये जिस तरीके से हर ताने में 10-10 दहशतगर्दी के FIR किए। इमरान खान जो हैं इतने पर्चे लाहौर में नहीं हुए जितने इन IG साहब ने इस्लामाबाद में उस पर किए हैं। तो लिहाजा ये जब तक, और यही PDM की हुकूमत के अहकामात के तहत यही IG साहब जो हैं और ये चीफ कमिश्नर और DC इस्लामाबाद, ये तीनों ज़िम्मेदार हैं इस्लामाबाद में अदालतों की भी तवकीरी के, अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी के। और ज़रूरत इस अमर की एक भी अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में किसी एक को भी जेल भेजा जाए, मुझे यकीन है कि पूरे पाकिस्तान में अदालतों के अहकामात की पामाली जो हैं उसका सिलसिला थम जाएगा। यहाँ पे मैं वाज़े करूँ, आजकल आप देख रहे हैं कोई एक भी सियासी जो लीडर हैं, मैं अली मोहम्मद खान की मिसाल दूंगा या शहरियार अफरीदी की मिसाल दूंगा या ABC एनीबॉडी, जब तक कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता है तब तक चाहे अदालतें 10 दफ़ा उनको रिहा कर दे, वो बार बार पकड़ रहे हैं। लिहाजा अब कानून जो है, कानून लगता ये है कि गोया इस हटदर्मी, इस एनार्की के सामने फेल हो चुका है। सन 74 में मौलाना अब्दुल सत्तार नियाज़ी के साथ उस वक़्त की हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने यही रवैया रवा रखा था, पकड़ते थे और निकलता था और गिरफ्तार करते थे और बहुत से दर्जनों मुकदमात दर्ज किए थे। उस वक़्त लाहौर हाई कोर्ट में गया और उस वक़्त की लाहौर हाई कोर्ट ने एक रिपोर्टेड जजमेंट दी। उन्होंने कहा किसी केस में गिरफ्तार नहीं होगा, पूरे सूबे में नहीं होगा, और ये जो है रिहा हो के कोई भी केस होगा तो मुतल्लिका अदालत से खुद रजू करेगा। सन 74 में अदालतें ये इक़दामात उठा सकती हैं, आज किस तरह ये नहीं हो सकता है? या क्या ये मुमकिन है कि हाई कोर्ट जो है ये देखिए, आज भी हम देखते हैं कंटेम्प्ट के मैटर में तारीखें मिलती है। हम ये चाहते हैं कि ये जो अहकामात होते हैं, ये अहकामात इसलिए फरीक़ैन के हक़ में होते हैं कि उन पर अमल दरामद हो। ये अहकामात जो हैं उनको सजदे तो नहीं करने हैं कि जी अहकाम मेरे हक़ में हो गए, लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। हाई कोर्ट मजाज हैं, बाइख्तियार हैं, इनके पास लामहदूद इख्तियारात हैं अपने अहकामात पे अमल दरामद करने की। और हम दस्तबस्ता अर्ज़ करते हैं अदालतों से कि जी हम वकला भी इस निज़ामी इंसाफ के स्टेक होल्डर्स हैं, और ये अदालत की बेतवकीरी और निज़ामी इंसाफ की बेतवकीरी जो है ये पूरे जस्टिस सिस्टम की बेतवकीरी है। कि भाई इंतकाल कर गए ग़ालिबन 13 तारीख़ को, और 13 तारीख़ को ही हमने DC रावलपिंडी को पेरोल पे जनाजे में उसकी शिरकत यकीनी बनाने के लिए दरख्वास्त दी, जो इन ज़ालिमों ने बिला किसी वजह के उस पर कोई जवाब भी नहीं दिया और यूँ शहरियार अपने बड़े भाई को देखे न देख सके। मैं जब जेल गया तो भाई की वफ़ात के वाक़े से इंतहाई अफसरदा थे, लेकिन मैं तो इस सोच में था कि 2 जून के हुक्मनामे पे अमल करते हुए सुपरडेंट जेल ने उसको डेथ सेल से निकाल के उसकी एंटाइटल बैरक में शिफ्ट किया होगा। तब ये खौफनाक इंकशाफ हुआ कि उन्होंने 8 बाई 8 का जो सेल था उससे भी छोटे सेल 6 बाई 6 में शिफ्ट किया, या 6.5, और वो सेल जो हैं बदनामे ज़माना सेल हैं अडियाला जेल में, जिसमें फांसी देने से पहले मुमताज़ कादरी को रखा गया था। और ये वो सेल था जिसमें जब जेल में ये डिटेक्ट हुआ कि 6000 के लगभग जो वहाँ कैदी अवलाती हैं, इनमें बहुत सारे लोग
بیمار ہیں، مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں، تو کچھ ولاتی ہیں، ان میں بہت سارے لوگ بیمار ہیں، مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں، تو کچھ کئی سارے ایڈز کے مریض نکل آئے تھے، بہت سارے ٹی بی میں مبتلا تھے، تو ان بقایا قیدیوں کو بچانے کے لیے ان کو ان سیلوں میں رکھا جاتا تھا، اور اس میں یہ سیل بھی شامل تھا جس میں ایڈز اور ٹی بی کے مریضوں کو رکھا گیا تھا۔ شہریار نے مجھے جب یہ بتایا کہ اس کو جس سیل میں رکھا گیا، پہلے والے سیل میں باتھ روم تھا، اس میں باتھ روم بھی نہیں ہے۔ دوسرا اس نے یہ بھی انکشاف کیا کہ ابھی تک اس کو پلو، تکیا یا فوم یا کوئی میٹرس سونے کے لیے نہیں دیا گیا ہے۔ 1 مہینہ وہ ننگی زمین پہ سوتا آ رہا ہے۔ اپنے بھائی کے فوتگی سے اور اس کو نہ دیکھنے کی وجہ سے کافی مایوس اور کافی خفا تھا، لیکن جو اس نے میرے ساتھ اپنے مسائل شیئر کیے، اس میں ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ وہ اپنے بچیوں کے سیکیورٹی کے حوالے سے انتہائی پریشان تھے، اور غالباً اسی کے کہنے پہ اس کے اہل خانہ جو ہیں وہ اسلام آباد میں اپنا گھر چھوڑ کے، بچے اپنی تعلیم چھوڑ کے کہیں پر روپوش ہو چکے ہیں۔ اور یہ بھی مجھے کل اس کی زبانی ہی پتہ چلا اور جیل حکام سے بات کرنے کے بعد کہ شہریار افریدی جو ہے، اس کا جو لیفٹ ہاتھ تھا وہ سن ہو چکا تھا، اور اس کا بلڈ پریشر جو ہے وہ اب نارملی ہائی جو ہے ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ ہم نے ہائی کورٹ کو یہ بھی درخواست دی تھی کہ میڈیکل کمیشن جو ہے اس کو ایگزامن کرے، اور ہائی کورٹ نے اس حوالے سے بھی احکامات دیے تھے، لیکن کہ عدالت عالیہ کے کسی ایک حکم پہ جو ہے نہ جیل انتظامیہ نے عمل درآمد کیا، نہ ڈی سی اسلام آباد نے کیا، نہ چیف کمشنر نے۔ ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں شہریار اور اس کی خاتون خانہ کی گرفتاری کو بلا جواز، غیر قانونی اختیارات کا ناجائز استعمال اور ایک کرمنل ایکٹ قرار دیا تھا، اور شہریار افریدی کو اس فیصلے میں یہ حق دیا ہے کہ وہ ان افسران کے خلاف محکمانہ طور پہ یا قانونی طور پر اپنی ریمیڈیز اویل کر سکتا ہے۔ اس فیصلے کے بعد جو ہے ڈی سی راولپنڈی نے جو ہے اس کو 3 MPO میں گرفتار کیا، اور ابھی 2 دن پہلے 13 تاریخ کو انہوں نے جو ہے اس کی 3 MPO کے آرڈر میں مزید 15 دن کی جو ہے ایزادگی کی ہے، جس کو ہم نے لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں چیلنج کیا ہے۔ آج کارروائی جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھی، وہ بھی ایک چنبے اور حیرت کی بات ہے کہ شہریار افریدی کو I9 تھانے کی FIR میں گرفتار کرنا ہے۔ اب یہ جو ہے ہم نے عدالت کو استدعا کی تھی گزشتہ ماہ کہ جی یہ گرفتار اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ جب 3 MPO ختم ہوگا تو بعد میں اس کو گرفتار کر کے اس کی جو قید و بند ہے اس کو طوالت دی جائے گی، جس پر ہائی کورٹ نے حکم کیا تھا 2 جون کے فیصلے میں کہ 7 جون تک ہر حالت میں اس کو اس کیس میں گرفتار کیا جائے، اور جیل حکام کو بھی ہدایت کی تھی کہ اس کو جب مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے تو اس میں پولیس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ انہوں نے 7 تاریخ کو پیش نہیں کیا، جس پر ہم نے تبین عدالت کی درخواست دائر کی۔ آج جو ہے اس میں نوٹس تھا، اس میں سنوائی تھی، اور جب پولیس والے جو ہیں وہاں پہ آئے تو انہوں نے ان سے جج صاحب نے یہ استفسار کیا کہ آپ یہاں پہ کیا وضاحت دے رہے ہیں، تو انہوں نے کوئی وضاحت نہیں دیا۔ جج صاحب نے بار بار استفسار کیا کہ رکاوٹ کیا ہے، ادھر ادھر کی بہانے مارتے رہے۔ میں نے فاضل عدالت کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بیان دیا کہ بیسیکلی پہلے تو سیکٹری اور انٹیریئر منسٹر اور IG جو ہیں وہ عدالتوں کے حکم کو پامال کرتے تھے، لیکن اب تو یہ جیل سپرڈنٹ، SHOs، تھانے داروں کی بھی سینگ نکل آئے ہیں، وہ بھی اب عدالت عالیہ ہائی کورٹ کے کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں پاس کیے گئے احکامات کو جو ہیں نہیں مان رہے ہیں۔ اور یہ میں نے عدالت سے عرض کی کہ جی یہ ان اعمال سے اور ان اقدامات سے قصداً عدالتوں کی بے توقیری کر رہے ہیں، تاکہ عوام پاکستان کے سامنے عدالتوں کی جو میجسٹی ہے، جو جسٹس سسٹم کی میجسٹی ہے، عدالتوں کا جو اختیار ہیں، جو وقار ہیں، وہ پامال ہو، لوگوں کے نظر میں بے توقیر ہو، بلیٹل ہو ان دی اسٹیمیشن آف دا پبلک۔ اور اس طریقے سے وہ یہ جتانا اور بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ رہا کریں گے اور جتنی بار کریں گے اور جو بھی حکم دیں گے ہم بار بار پکڑیں گے اور کسی حکم کو نہیں مانیں گے۔ عدالت آج یہ اناؤنس کیا کہ ہم اس میں ایک تحریری حکم جاری کریں گے۔ بہرحال میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں کہ کسی ایک حکم پر بھی اسلام آباد میں جب سے یہ IG اسلام آباد آئے ہیں، آپ سب کو علم ہے کہ قانون یہاں سے رخصت ہو چکا ہے،
اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن، اندھیر نگری چوپٹ راج، لوگوں کے گھروں میں گھسنا، لوگوں کو گھروں سے کھینچنا، خواتین کی جو ہے اس کو بے دردی سے خواتین کی جو ہے جسمانی تشدد کرنا اور لوگوں کو اب سے بے جا میں رکھنا، سیاسی ورکروں کے خلاف جو ہیں یہ جس طریقے سے ہر تانے میں 10 دہشت گردی کے FIR کیے۔ عمران خان جو ہیں اتنے پرچے لاہور میں نہیں ہوئے جتنے ان IG صاحب نے اسلام آباد میں اس پہ کیے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جب تک، اور یہی PDM کی حکومت کے احکامات کے تحت یہی IG صاحب جو ہیں اور یہ چیف کمشنر اور DC اسلام آباد، یہ تینوں ذمہ دار ہیں اسلام آباد میں عدالتوں کی بھی توقیر کے، عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کے، اور ضرورت اس امر کی ایک بھی اگر کنٹمپٹ آف کورٹ میں کسی ایک کو بھی جیل بھیجا جائے، مجھے یقین ہے کہ پورے پاکستان میں عدالتوں کے احکامات کی پامالی جو ہیں اس کا سلسلہ تھم جائے گا۔ یہاں پہ میں واضح کروں، آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کوئی ایک بھی سیاسی جو لیڈر ہیں، میں علی محمد خان کی مثال دوں گا یا شہریار افریدی کی مثال دوں گا یا ABC اینی باڈی، جب تک کہ کوئی پریس کانفرنس نہیں کرتا ہے تب تک چاہے عدالت 10 دفعہ ان کو رہا کر دے، وہ بار بار پکڑ رہے ہیں۔ لہذا اب قانون جو ہیں، قانون لگتا یہ ہے کہ گویا اس ہٹ درمی، اس انارکی کے سامنے فیل ہو چکا ہے۔ 74 میں مولانا عبدالستار نیازی کے ساتھ اس وقت کی حکومت نے، پنجاب حکومت نے یہی رویہ روا رکھا تھا، پکڑتے تھے اور نکلتا تھا اور گرفتار کرتے تھے اور بہت سے درجنوں مقدمات درج کیے تھے۔ اس وقت لاہور ہائی کورٹ میں گیا اور اس وقت کی لاہور ہائی کورٹ نے ایک رپورٹڈ ججمنٹ دی، انہوں نے کہا کسی کیس میں گرفتار نہیں ہوگا، پورے صوبے میں نہیں ہوگا، اور یہ جو ہے رہا ہو کہ کوئی بھی کیس ہوگا تو متعلقہ عدالت سے خود رجوع کرے گا۔ 74 میں عدالتیں یہ اقدامات اٹھا سکتی ہیں، آج کس طرح یہ نہیں ہو سکتا ہے؟ یا کیا یہ ممکن ہے کہ ہائی کورٹ جو ہیں یہ دیکھیے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کنٹمپٹ کے میٹر میں تاریخیں ملتی ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو احکامات ہوتے ہیں، یہ احکامات اس لیے فریقین کے حق میں ہوتے ہیں کہ ان پہ عمل درآمد ہو۔